السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے لیے نہایت مہربان اور باخبر ہے۔ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی محبت اور مسرت کا سرچشمہ ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ رحمان انہیں معاف کر دیتا ہے، اور اس معافی سے ان کی روح مطمئن ہو جاتی ہے، ان کا قلب منور ہو جاتا ہے، اور ان کے دل پہ محبت الہی کا نقش ثبت ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ ایسا نور ہے جو نافرمانوں کی نافرمانی کے سیاہ اندھیروں کے درمیان جگمگا رہا ہے، اور یہ گناہ گاروں کو اکسا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آؤ لوٹ چلو اپنے رب کی جانب جس کی رحمت وسیع اور فضل عظیم ہے۔ اے عاصیوں، رو اپنے گناہوں پہ کہ یہ رونا دلوں کے زنگ کو دھو ڈالے گا۔ اے غافلوں، پشیماں ہو اپنے عمل پہ اور اپنے عیبوں سے غفلت برتنے والے، اپنے عملوں پہ مان کرنے والے توبہ کر، کہ توبہ وہ کنجی ہے جس سے حب الہی کا قفل کھلتا ہے۔ کیا تم تک قبیلہ جوہینہ کی عورت کی داستان نہ پہنچی کہ اس جنت مکانی سے ایک لغزش سرزد ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کا ارتکاب کر وہ کسی ناداں لمحے کی لغزش کا شکار ہو گئی۔ اس نے اللہ کو یاد کیا، توبہ کی، اللہ کی طرف پلٹی، روئی، گڑ گڑائی، سچی توبہ کی، پھر خدمت رسول میں حاضر ہو کے عرض کی، مجھے سنسار کر کے پاک کر دیجئے۔ حالت یہ تھی کہ حاملہ تھی۔ عرض کی، تاجدار بطحہ، ایسا جرم ہو گیا جس پہ حد لگتی ہے، حد جاری کر دیجئے۔ ولی کو بلایا اور کہا اسے اچھے طریقے سے رکھو، جب ولادت سے فارغ ہو جائے تو میرے پاس لے آنا۔ کچھ عرصے بعد آئی، گود میں بیٹا تھا، کہا اللہ کے نبی فارغ ہو گئی، حد جاری کر دیجئے۔ یہ گناہ دل کو بے چین کر دیتے ہیں نا، اور جب تک مومن اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے سکون سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے دیکھا گود میں بچہ تھا، آپ نے کہا جاؤ اسے دودھ پلاؤ، مدت رضاعت کے بعد آنا۔ وہ عورت پلٹ گئی، کچھ عرصے بعد آئی، بیٹے کو گود میں لیا ہوا تھا اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا جو وہ چبا رہا تھا۔ کہا آقا مدت رضاعت پوری ہو گئی، حد جاری کر دیجیے۔ کہا میرے صحابہ اسے لے جاؤ، اسے سنسار کر دو۔ سنسار کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس کی جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ زانیہ عورت ہے۔ کہا عمر، اس نے ایسی توبہ کی کہ مدینے کے 70 لوگوں پہ بھی تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ عمر، کیا تم نے کسی کو اس سے بہتر دیکھا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر جان دے دی؟ یہ اس عورت کے ایمان کی مضبوطی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا میں پاک کرنے پر آمادہ کر لیا اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہوتا تو وہ ہرگز سنساری کی موت قبول نہ کرتی۔ آپ کو یہ اعتراض بھی کر سکتے کہ اس مضبوط ایمان والی سے زنا کیسے ہو گیا؟ انسان کمزور ہے۔ ان الانسان خلق ضعیفا، بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مومنین سے بھی گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ طبعاً کمزور پیدا کیے گئے۔ لغزشیں ہو سکتی ہیں کیونکہ انسان عجلت پسند ہے۔ ان الانسان کان عجولا، وہ ایک لمحے کے لیے گمراہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نقص ہر ایک میں موجود ہے، عیب سے مبارزات رب کی ہے۔ لیکن جب ایمان کی تخم ریزی دل میں ہوتی ہے نا تو پھر اپنے گناہ انسان کو معمولی نہیں لگتے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے بنا پہ اس عورت نے پاکی کو ترجیح دی اور رحمت اور مغفرت کی خاطر جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ کیا اس سے بہتر کوئی موت ہوگی کہ اس نے دنیا میں اپنے گناہ کی سزا بھگت لی اور اپنی آخرت محفوظ کر لی؟ اپنے آپ کو ابھی پاک کر لیجیے۔ آپ کو کیا خوف ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا جبکہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ سیدنا علی کہتے تھے مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو ہلاک کر دیا جائے حالانکہ اس کے پاس نجات کا سامان موجود ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا توبہ موجود ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مایوسی کا شکار ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے تو مجھے اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ توبہ ٹھنڈک ہے، غنیمت ہے، یہ روح کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ ہم میں سے آج کل ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ پہ گناہ، اور ان گناہوں نے دلوں کو زنگالود کر دیا،
اور اس کی وجہ سے ہر وقت دل پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ تو لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، ابھی توبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ کر مہر لگ جائے یا موت حملہ کر دے اور مہلت ہی نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے اور آپ تب کہیں رب ارجعون، اللہ لوٹا دے، تب کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ابھی موقع ہے، لوٹ آئیے، معافی مانگ لیجئے، اپنے لیے ایسی توبہ آگے بھیجیں جس سے نجات کی امید وابستہ ہو، ابھی لوٹ آئیں، کیونکہ وہ کہتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ آ جائیے، آپ کا واسطہ اس رب سے پڑا کہ زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ لے کے جائیں، ایک بار سچے دل سے توبہ کریں، وہ معاف کر دیتا ہے، معافی کا در کھلا ہے، ابھی لوٹ آئیے قبل اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔